رومانی روایت میں محبوبی عام طور پر تانیث کے حصے میں آئی ہے۔ محبوب کو کبھی ہیر کا سراپا دیا جاتا ہے تو کبھی سونی کا، کبھی شیریں کا تو کبھی سسی کا اور کبھی درخانے کا۔ ان کے لیے جہاں کوئی رانجھا بے چینیوں کے سر بکھراتا ہے تو کوئی مہیوال اپنے ماس سے بنی سوغات لاتا ہے، کہیں فرہاد پتھروں کا سینہ چیرتا ہے تو کہیں پنو اسیری کاٹتا ہے اور کہیں آدم خان پہاڑوں کی چوٹیاں سر کرتا دکھائی دیتا ہے۔ برصغیر میں تانیث عاشقی سے بھی سرفراز ہے۔ جوگی جنگل جنگل پھرتا ہے اور جوگن اس کے لیے ترس تڑپ رہی ہوتی ہے۔ صوفیہ نے بھی رومانی روایت میں تانیثی لہجہ اختیار کیا اور محبوب کو تذکیر میں رکھا۔ فراق کی کیفیات اور نازک احساسات کے اظہار کو جو رنگ جہاں بہ جائے اور محبوب کی توجہ چاہے، برہا کی تپش دونوں طرف کار فرما ہوتی ہے۔ محبوب حقیقی کا بھی تو کہا جاتا ہے کہ جب اس نے چاہا کہ کوئی مجھے اپنے طور پر پہچاننے کی کوشش کرے تو اس نے کائنات تخلیق کی اور انسان کو بنایا۔ سمجھ تو وہ ایک ذات ہے، سارے تو سمجھ نہیں ہو سکتے۔ عاشق بھی تڑپتا ہے اور معشوق بھی۔ برہن بین کے باب میں ایسی کیفیات اور تپش کا اظہار کرنے میں مشتاق عاجز کے لفظ بھی تپنے اور تڑپنے لگتے ہیں اور ان کی کاٹ کاری کے محسوسات پر حاوی ہو جاتی ہے۔ بن میں کوئل شور مچائے، من میں ناچے مور، تن میں ساون آگ لگائے، آن ملو چت چور۔ چوڑی کی چھنکار سجے نہ پائل کی جھنکار، چھن 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 کر لاگے تن من تیز کٹار۔ نسائیت کی وہ ساری رنگینیاں جو روپ سروپ میں کاری کو گدگداتی ہیں، برہن بین میں نسائی جذبات کا مہجور اور شرمایا سا اظہار اور حیا کی رنگینیاں اس کو اور بھی نکھار دیتی ہیں۔ عام پر بور لگنے کی رومانیویت کے رنگ ہی سارے اپنے ہیں، شوق و شنگ بھی، نرم و نازک بھی، گدگدی کرتے ہوئے بھی اور کچھ نئے احساسات سے روشناس کراتے ہوئے بھی۔ توجہ فرمائیے گا کہ اس سے زیادہ کھل کر بات کرنے میں بات کا حسن زائل ہوتا ہے۔ ماتھے بندیا آن سجاؤ، مانگ بھرو سندور، جھولا آن جھلاؤ متوا، امبوا لاگا بور۔ نیر بہاؤں پیاس بجھاؤں، دیکھو بی کی باٹ، چولہا چوکا چھوڑ کے بیٹھی، دوار بچھائی کھاٹ، اور سکھیاں پوچھیں روگ جیا کا، اکھیاں کھولیں بھید، چپ سادوں تو آہیں نکلیں، سینے میں 100 چھید۔ بچھڑی ہوئی روحوں کی سی یہ کرلاٹ اور ملن کی منہ زور آشا، خوش ذوق قارئین بچھڑی ہوئی روحوں کی یہ کرلاٹ اور ملن کی منہ زور آشا، خوش ذوق قارئین پر محسوسات کے اندیکھے آفاق کے در وا کر رہی ہے۔ مشتاق عاجز کے دھڑکتے ہوئے الفاظ ان بچھڑی ہوئی روحوں کی ساری بے چینیاں نہ صرف اپنے اندر سمو لیتے ہیں بلکہ اپنے قاری کو بھی انہی بے ترتیب دھڑکنوں سے شناسا کر جاتے ہیں۔ اس عالمگیر موضوع کے تسلسل میں قاری پریم پنتھ کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے اور ان تمام کیفیات سے دوچار ہوتا ہے جن میں تپش بھی ہے، لگن بھی ہے۔ مشتاق عاجز کا فن یہاں بلندی اور گہرائی ہر دو کو احاطہ کرتا ہے۔ صوفی جمع فلسفی مزاج کا حامل شاعر یہاں جدائی کی ٹیس خود بھی محسوس کرتا ہے، قاری کو بھی محسوس کراتا ہے۔